دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی۔ یہ وہ عبادت ہے، مصطفیٰ کو دیکھنا وہ عبادت ہے کہ وہ مشہور واقعہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، کہا یہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں ہیں۔ بڑی جلدی سے سیدہ عائشہ، اچھا کہا کس کی ہے؟ عمر کی ہے۔ سبحان اللہ، یہاں ایک ایک نگینہ ہے، سبحان اللہ، عمر کی ہے۔ سیدہ عائشہ خاموش ہو گئی۔ میرے آقا دلوں کے حالات جاننے والے آقا مسکرائے، عائشہ کیا ہوا؟ بڑی خوشی سے پوچھا تھا، چپ ہو گئی۔ عرض کیا آقا میرے دل میں خیال تھا کہ آپ میرے باپ کا نام لیں گے، آپ نے صدیق اکبر کا نام لے دیا، فاروق اعظم کا نام لے دیا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا عائشہ سن، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی غار والی رات ایک طرف۔ ابھی 3 راتیں ہیں اور یہاں ایک رات کی بات ہو رہی ہے۔ کیا کیا تھا ابو بکر نے؟ کتنے جہاد کیے تھے؟ کتنا وہاں صدقہ کیا تھا؟ کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ کیا کیا تھا وہاں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سبحان اللہ۔ اب ان کے دلائل، ان کے اگر فضائل پہ آدمی جائے، ان کے بیان کرنے لگے تو عمر میری کیا ہوگا، میرا کیا علم؟ جہاں جبرائیل امین کہیں، امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں روایت کو نقل کیا، اور ابو یعلا نے اپنی مسند میں کہ مصطفیٰ بھی چاہتے تھے میرے صحابہ کی شان بیان کی جائے۔ مصطفیٰ چاہتے تھے، جبرائیل امین سے کہا جبرائیل کچھ عمر کے فضائل تو بتاؤ، کچھ عمر کی شان میں کوئی تقریر کرو نا۔ تو حضرت سیدنا جبریل کہتے ہیں کہ آقا عمر نوح کے برابر ہے، میں اب عمر فاروق کے فضائل بیان کروں تو وہ 1000 سال ختم ہو جائے گا، یا بعض روایتوں میں 1450 سال عمر، آقا وہ ختم ہو جائے گی، عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ بیان بھی کون کرے؟ جبرائیل۔ 1000 سال 1500 سال لگا رہے تو عمر کے فضائل بیان نہیں ہو رہا ہے، اور مصطفیٰ نے کہا عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، سبحان اللہ، اور صدیق اکبر کی غار والی رات ایک طرف۔ کتنے ہی صحابہ، یہ جتنے بھی یعنی ہیں اصحاب عشرہ مبشرہ، یہ سب صدیق اکبر کے کہنے پہ مسلمان ہوئے، سبحان اللہ۔ اب یہ ساری نیکیاں کیا ہیں؟ جس کے کہنے سے کوئی مسلمان ہوگا اس کی ساری نیکیاں اس کے جو ہے پردے میں جائیں گی، اور اس کی کام نہیں ہوگی، کرنے والے کی کام نہیں ہوگی، ساری نیکیاں جو دین کی طرف لگائے گا اس کے نامہ اعمال میں جائیں گی۔ یہ عشرہ وشرہ کی ساری نیکیاں صدیق اکبر کی، اللہ، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک رات ایک طرف۔ کیا کرتے رہے تھے؟ کرتے یہ رہے تھے کہ چہرہ مصطفیٰ کا تھا اور ابو بکر دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا نیکی ہے؟ کعبے کو دیکھنا عبادت، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن یہ کیا عبادت ہے کہ کروڑوں حج ایک طرف، کروڑوں صدقات ایک طرف، نمازیں ایک طرف، اور ایک محبت کی نگاہ سے چہرہ دیکھنا ایک طرف۔ تم نے مصطفیٰ کی جانوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے آج تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کے نام پہ جلوس نکالتے ہیں، صحابہ کے نام پہ سپاہ بناتے ہیں، صحابہ کے نام پہ چھٹیاں کرتے ہیں، لوگوں سے لڑتے ہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح، صحابی بنا کیسے؟ یہ شانیں ملی کیسے؟ نمازیں، روزے، حج، زکاتیں بعد کی بات ہیں، یہ صرف جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ آقا مال میرا ہو ذات آپ کی، آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا، اور بیٹی میری ہو اور حرم آپ کا۔ اللہ پھر حد کر دی۔ صدیق اکبر کے عقیدے دیکھو، آج میں نے بیان کیا نا، پہلا مومن علم غیب پہ ایمان لانے والا،
اور مصطفیٰ حاضر و ناظر، مصطفیٰ عقیدہ ابو بکر صدیق، سبحان اللہ۔ عقیدے بھی دیکھو، صحیح بخاری، ما بقیت علی اہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ سارا کچھ اٹھایا، ایک سوئی تک گھر میں نہ چھوڑی۔ اور مصطفیٰ نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ؟ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بڑی ساری اس میں ہیں چیزیں۔ ایک تو وہی فاروق اعظم کے جو ذہن میں بات آئی کہ وہ اگر ہر بار بڑھ جاتا ہے، آج میں دیکھوں گا کیسے بڑھتا ہے۔ آدھا سامان گھر رکھا، آدھا اپنے غلاموں کو اٹھایا لا کے رکھ دیا۔ بات نہیں کی، دل میں خیال آیا ہے۔ اور مصطفیٰ دلوں کے حالات جان، عمر تیرے دل میں خیال آیا ہے، اتنی دیر میں ابو بکر بھی آ گئے، کسی سے نہیں پوچھا۔ پوچھیں کیوں؟ کون؟ وہ تو ہیں یا کا، ان میں تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایک سوئی بھی نہیں دے سکتے۔ روایتوں میں آیا جب مصطفیٰ نے آواز ماری نا آؤ، جیسے اسرا کے لیے کچھ دو، ایک صحابی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، کیا دوں؟ پریشان میرے آقا نے کہا جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگے، کوئی مزدوری ہے تو مجھے دو، میں ساری رات مزدوری کروں گا، میرے آقا نے حکم دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک یہودی کے دروازے کو کھٹکھٹایا، کوئی مزدوری؟ کہا ہاں، میرے باغ کو پانی دینا ہے، میرے باغ کو سینچنا ہے۔ کہا شرط یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے مجھے میری مزدوری مل جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ساری رات باغ کو پانی دیتے رہے، اور پانی یہ بھی نہیں کیسے ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، کیسے کنویں سے ایک ایک ڈول باہر نکال کے پھینکتے ہیں، دوسرا ڈول باہر نکال کے پھینکتے ہیں، تیسرا ڈول۔ ساری رات ڈول ہاتھوں سے کھینچتے رہے اور باہر پھینکتے رہے، پورے اس باغ کو پانی دیا، سینچا۔ صبح طلوع ہونے تک 1 کلو کھجوریں ان کو ملی اس وقت کے مطابق۔ اب 1 کلو کھجوریں لی اور دل میں خیال آیا وہاں تو لوگوں نے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، میں کیا دوں؟ 1 کلو کھجوریں جا کے دوں، شرم آئے گی۔ لوگوں نے سارا مال دے دیا، لوگوں وہاں تو سیدنا عثمان غنی نے 900 اونٹ تک دے دیا ہے، سازو سامان۔ میں 1 کلو کھجوریں لے کے جاؤں، کیا کروں؟ مجھے شرم آئے گی۔ لیکن مصطفیٰ نے کہا ہے، میرے آقا نے کہا ہے، چھپا کے وہ کلو کھجوریں اپنے کپڑوں میں چھپا کے گئے اور جا کے ڈھیر کے پاس چاروں طرف دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور وہاں کھجوریں رکھی اور دوڑ لگا دی، کوئی دیکھے نا کہ کیا دے کے جا رہا ہے، اسے نہ دیتا تو اچھا۔ مصطفیٰ کو اسی وقت رب کریم نے کہا جبرائیل جاؤ اور جا کے میرے محبوب کو کہو، محبوب یہ سارا ڈھیر ایک طرف اور تیرے اس غلام کی 1 کلو کھجوریں، جس محبت سے یہ لے کے آیا ہے، جس عقیدت سے یہ لے کے آیا ہے، ساری رات جاگتا رہا، ساری رات مزدوری کرتا رہا، اور اے میرے محبوب تیرے حکم کے مطابق 1 کلو کھجوریں لے کے آیا، یہ سارے ڈھیر سے باندھ دے گے، کسی سے نہیں پوچھتے۔ وہاں 1 کلو کھجوریں لانے والا بھی ہے، وہاں سینکڑوں اونٹ دینے والا بھی ہے، وہ دلوں کو توڑنے والے نہیں ہیں، وہ تو ہر ایک کا حوصلہ بڑھانے والے۔ کس سے پوچھتے کہ کیا لے کے آیا؟ کیونکہ ان میں بہت سارے تھے کہ اگر پوچھا جاتا تو سفید پوشی کا بھرم نہ رہتا، اور مصطفیٰ تو بھرم رکھنے کے لیے آئے، نہیں پوچھتے۔ لیکن اب آج عمر تیرے دل میں خیال آیا ہے، اس لیے ابو بکر سے پوچھنا پڑا۔ ابو بکر بتا، عمر سے پوچھا کیا لے کے آیا اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آقا آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے آیا اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ ادھر دیکھ ابو بکر آ رہے، اللہ اکبر۔ علماء سیر نے کیا کیا لکھا؟ کسی نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر جب سارا مال اکٹھا کر لیا تو اپنی گھر کی 4 جو دیوار ہے اس کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا کیا؟ کل یہاں میں نے سوئی لگی دیکھی، کہیں یہاں لگی نہ رہ جائے، سوئی کو بھی اتار لے۔ اور بعد میں تو لکھا کہ لباس اتار کے بوری کا لباس پہن لیا، کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے۔ سارا مال لا کے محبوب کریم کی بارگاہ میں رکھا، اور محبوب کریم نے مسکراتے ہوئے پوچھا ماں اب کئی تعالیٰ یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں میرے لیے سرحد نہیں کافی،
میں توحید پرست ہوں، اشتہار اور اسٹیکر چھاپے ہوئے پاکستان میں جائیں، گاڑی میں ایک ایک بس میں لگے ہوئے، دیواروں پہ لکھا ہوا میرے لیے صرف اللہ ہی کافی۔ ابو بکر تیرے لیے کیا کافی ہے، تیرا کیا عقیدہ ہے؟ ماں اب کئی طرح لیتا فرمایا لوگوں سن لو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں، اب کئی تو لِأَهْلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اے آقا میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ مصطفیٰ نے نہیں کہا ارے اللہ کافی نہیں تھا، ساتھ نبی کو بھی چھوڑنا پڑا، یا یہ بھی نہیں کہا کہ نبی تیرے سامنے تو گھر میں کیسے چھوڑ آیا ہے۔ ابو بکر نے ہمیں عقیدہ دے دیا، لوگوں یہ مصطفیٰ تو کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی، لیکن میں غلام ہو کے کہوں گا میرے لیے اللہ بھی کافی، اللہ کا محبوب بھی کافی، اللہ کافی ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے، اللہ کس کے لیے کافی؟ فرمایا اسی کے لیے کافی ہے جو مصطفیٰ کو کافی مانتا ہے، جو مصطفیٰ کو اپنا حاجت روا مانتا ہے، اسی کے لیے اللہ حاجت روا ہے۔ دینے کو تو کافروں کو بھی دے رہا ہے، مشکلیں تو کافروں کو بھی حل کر رہا ہے، لیکن عقیدہ وہ ہو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا۔ دیکھو میرے ایمان کا لذت کیسے آتی ہے، پھر پتہ چلتا ایمان نام کس کا ہے، ورنہ نمازیں پڑھتے رہنے سے، روزے رکھتے رہنے سے یہ بری چیزیں نہیں، یہ تو کرنی ہے، فرض ہے، لیکن ان سے ایمان کی لذت نہیں ہے۔ ایمان کی لذت لینی ہے مصطفیٰ کو اپنا آقا مان، اپنا فیصل مان، اپنا مولا مان، کہو جہاں رب وہاں رب کا رسول، میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے، میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول۔ ہم کبھی کہہ دینا یہی بات اللہ اور اللہ کا رسول، لو جی شرک کر دیا، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو ملا دیا، اور ایسے ظالم ہیں استغفر اللہ کہ صحابہ پر بھی فتوے لگاتے ہیں۔ سمجھنا توحید ہمیں ہی نظر آئی، صحابہ کا طریقہ کیا تھا، کوئی بھی بات ہو، کسی قسم کی بات، رب کے ساتھ رب کے رسول کا ذکر کرنا، وہ کوئی پوچھے یہ کام کرو گے یا یہ کام ہوگا، ہم کیا کہتے ہیں انشاءاللہ یہ کام